فرمایا جو شخص قبر میں جائے گا نا تو قبر میں 3 سوال ہوں گے، آپ سب سنتے رہتے ہیں، جو سوالوں کا جواب دے دے گا اسے سلا دیا جائے گا اور وہ سکون کی نیند جنتی بستر پہ سو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے یار ہم نے تو بڑی قبریں کھلی ہوئی دیکھی پر ہم نے کسی قبر میں بستر نہیں دیکھا، نہ اس کو سوئے ہوئے دیکھا۔ یہ یاد رکھیں اگر آپ کو بھی وہ بستر نظر آنے لگے تو پھر جنت میں تو دنیا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ راحت آپ کو نظر آنے لگے تو پھر اس دنیا اور اس راحت میں آخرت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے غیب سے پردے نہیں اٹھائے جاتے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ہر شے کی ظاہر حقیقت جو ہماری سمجھ میں آئے یقینی نہیں ہے کہ اس شے کی حقیقت بھی یہی ہو۔ اس شے کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، جس نے اس شے کو بنایا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اسے۔ فرمایا اسے سلا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قبر میں کسی ٹائم بھی میت کو دفن کریں، جب نکیرین آ کے اس کو اٹھائیں گے نا وہ اٹھے گا تو کہے گا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کون سا وقت ہو گیا؟ تو جس نے عصر پڑھی نہ ہو تو اس کو کیا لگے گا؟ ہاں؟ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز کی تاکید فرمائی، اس لیے کہ تمہاری قبر میں جو فرشتوں سے پہلی ملاقات ہونے والی ہے نا وہ اسی ٹائم میں ہونے والی ہے۔ ہاں؟ اور جی 2 دن کی زندگی ہے، عیش کر لیں۔ ان العیش عیش الاخرہ، کاش ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ ان الفوز فوز الاخرہ، کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع قلیل ہے۔ اور دنیا سجن المومنین و جنت الکافرین، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کفار اور مشرکین کے لیے جنت ہے۔ کفار اور مشرکین کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کفر اور ایمان کے درمیان پتہ فرق کیسے کرتے تھے مدینہ میں؟ یعنی ہم یہ پتہ کرتے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے تو فرمایا ہم نماز سے فرق کرتے تھے۔ کس سے؟ نماز سے۔ اللہ معاف کرے اگر آج یہ پیمانہ رکھ دیا جائے، اگر یہ معیار آج رکھ چھڑے جائے کہ جڑو نماز پڑھے وہ مسلمان ہے تو جڑو نہیں پڑھتو استغفر اللہ، دل پر ہاتھ رکھ کے دسو مارا بچوں کتنا بچیں گا؟ اللہ اللہ، کاش ایک بات یاد رکھیں، بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے نا اللہ اس کو اسی حال کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ایک تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ناشکرے بڑے ہیں، ہم غریب علاقوں ہے۔ ہاں وہ ہمارے ایم ایل اے صاحب ہوتا تو آپ نے ہر تقریر میں کہتا پونچھ بڑا بدقسمت ہے۔ میں نے کہا یار ولیوں کی دھرتی ہے، بدقسمت تو خود ہے جس کی زبان پہ بدقسمتی آتی ہے۔ پونچھ بھی بدقسمت ہو سکتا ہے جہاں بابا میرا بیٹھا ہو، جہاں سائی الہی بخش بیٹھا ہو، ہاں جہاں پیر محمد شاہ زمان شاہ جیسے لوگ بیٹھے ہوں۔ میں نے کہا نہیں، یہ محرومی اس لیے ہے انسان کی 40 سالہ زندگی تک جس چیز کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے نا، فرمایا نا جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوجوان ہے نا کوئی چیز نقصان ہو جائے نا وہ اتنا افسوس نہیں کرتا۔ کل بھی ہم بیٹھے تھے دارالفتا میں، حضرت ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی کہ بیٹوں سے اس کو شکایت تھی، تو ہم نے سوچا جائز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آج اولاد ماں باپ کی بڑی نافرمان ہو گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں نا تو آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور جو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ والدین کی رضا کے بغیر اللہ سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا جی، میں نے کہا بابا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی میں نے نا ایک ایک تنکا کر کے یہ زمین بنائی، مکان بنایا، کتنی محنت کی، بڑا دکھ ہوتا ہے آج بیٹے بس ایک ایک پیال مار کے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پیال تو تیرے بعد بھی ماری جاتی رہے گی، اگر کوئی اور جائز سی شکایت ہو تیرا حق مارتے ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ اب جو ظاہر سی بات ہے تو نے کیا اپنے زمانے میں کیا، مگر کیوں وہ پوری زندگی کھیتی میں لگا رہا نا۔ کھیتی کرنی کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی مومن نمازی ہو نا جب وہ جنت میں جائے نا تو وہاں بھی تمنا کرے گا یہ جنہاں نا زمین پر یہ حال چلان کی عادت ہے نا شوق،
وہ وہاں بھی کہیں گے, مطلب تمنا کریں گے کہ یہاں بھی ہمیں زمین ملے, حال ملے, بیل ملے. تو فرمایا اللہ یہ ساری چیزیں دے دے گا, پھر وہ وہاں بھی ہار پائیں گے, مگر اس لیے نہیں کہ روٹی کما کے کھانی ہے. فرمایا ادھر وہ فصل کر کے باہر نکلیں گے, ادھر فصل تیار ہوگی. سبحان اللہ. بھائی اتنا جلدی 6 مہینے انتظار ہے, نہیں چھنڈ, پھر یہ گوڈی, اور اس کے بعد سیل, یہ سب اتنی محنت نہیں کرنی پیسی. اور وہ پھر بھی اپنے لیے نہیں, صرف شوق پورا کرنے کے لیے, کمانے کے لیے, شوق پورا کرنے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو زندگی میں 40 سال ترجیح ہوتی ہے نا, پھر وہ اس کے بعد عادت بن جاتی ہے. انسان جب بوڑھا, مطلب یہ ہے پوتا کا بیاہ, وہ دادا نے جتنا فکر ہے نا اتنا پوتنا نہیں ہوتا, باپ نے اتنی فکر ہے, ہاں بس وہ فلانا کو بیاہ دیکھ لی ہوں, فلانا کو یہ دیکھ لی ہوں, ہاں پھر قبر دیکھ لی, پھر پرواہ نہیں مر جاؤں. یہ نہیں دیکھتا, یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے کم سے کم اتنا کرم کر دے کہ جنت میں مجھے اپنا مقام دکھا دے. کہتے بندہ جس چیز کا آرزو مند ہوتا ہے اللہ دے دیتا ہے, مگر اس کی تو آرزو ہی یہی ہے. اچھا خاص کر اللہ ہماری بوڑھیوں پر رحم فرمائے. ہمارے سماج کی جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں بہت ساری نیک بھی ہوتی ہیں, مگر کہتی ہیں بچہ آخری خوشی ہے, ڈھول مار لین دو, گیت گا لین دو, آخری خوشی ہے. ہاں یعنی اس کے بعد کیا پھانسی لگنا ہے؟ سوچے نا, خوشی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا ایک نوجوان جب ہٹا کٹا ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کی شادی کا وقت آئے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈانس کرتا ہے, اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. فرماتا میں چاہتا تو تیری بچپن میں تیری روح قبض کر لیتا, میں نے تجھے پالا پوسا, میں نے تجھے اپنی نعمتوں سے متلذذ کیا, آج جب تیرے جسم میں طاقت آ گئی تو میرے ہی دین کی, میرے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے. خود سوچو, جس پر اللہ ناراض ہو کہ وہ جنت حاصل کر لے گا, وہ دنیا میں بھی کچھ نہیں حاصل کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سماج کی ایک عادت ہے, اور جی بڑا غریب ایریو ہے, بڑا غریب علاقوں ہے نہیں. ہر تیسرا آدمی کہتا ہے گھر میں 6 مہینے کا غلہ پڑا ہوتا ہے پھر بھی غریب ہے. فرمایا جو بندہ جس طرح کی اپنی حالت ظاہر کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا ایک شخص ہے جو یہ عہد کر لے میں پوری زندگی کسی سے مدد نہیں مانگوں گا, بھیک نہیں مانگوں گا, فرمایا اللہ اس کو بغیر مانگے عطا فرمائے گا. مگر آج یہ ریلیف مل جائے, آج وہ ریلیف مل جائے, آج یہ مل جائے, وہ مل جائے, اللہ معاف کرے. یہ قوم مسلم وہ ہے جس نے دنیا کو جینا سکھایا. لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے, انسانیت سکھائی. اس قوم نے خرچ کرنا سکھایا. مگر آج یہ قوم ہے, اگر کوئی غیر مسلم اللہ نہ کرے, لائے نہ اللہ کرے, اگر کوئی وہ ریلیف کی گاڑی لے آئے نا تو جناب گاڑی کی سائڈیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں آٹے کے پیچھے. حضور نے فرمایا ید العلیٰ خیروں میں ید السفلیٰ, اوپر والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہماری ساری قوم نے ہاتھ ہی ایسے پھیلائے ہوئے ہیں. کاش اتنا ہم نے اپنے رب سے مانگا ہوتا, مگر نہیں. ہمیں لگتا ہے یہی داتا ہے, یہی دے سکتا ہے, اسی سے مل سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, قوم کی جو ترجیح ہوتی ہے نا پوری زندگی اسی کے پیچھے دوڑتی ہے. آؤ اپنے رب کی طرف لو لگائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, کیا ہو جائے, سارا لوگ جمع ہو جائے, عجم عرب سب اکٹھی ہو جائے, اور یہ نیت کرے کہ یار فلاں آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے, کیا کرنا ہے, فرمایا اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے. اور فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ فلاں آدمی کو نقصان پہنچانا ہے, ہاں اکیلے فلانا لیڈر نال بگاڑی بھی چنگی نہیں ہوتی, ہاں فلانا آدمی نال بگاڑی بھی چنگی نہیں, ہارے کرنا بنا کے رکھنی چاہیے, مگر جس سے بنانی تھی اس سے تو بنائی نہیں. ہاں اگر رب راضی ہو جائے نا تو مخلوق غلام بن جاتی ہے, بے شک اس سے ہم نے نہیں بنائی. اب کیا ہوا, فرمایا ساری دنیا نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے, تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے.
اللہ کا لکھا کوئی کاٹ نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تو تکلیف کوئی ٹال نہیں سکتا. پھر آپ خود بتائیں کہ ہمیں دنیا کے داروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف جھکے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ دنیا ایک سایہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک سایہ ہے. ایک سایہ ہے یہ دنیا. فرمایا جب تم اس کے پیچھے دوڑو گے نا تو یہ تمہارے آگے آگے دوڑے گا. سایہ سمجھے اچھاڑ اپنا دیکھے ہوئے کدے اچھاڑ در دوڑیو تو اچھاڑ پکڑان ہوئے وہ آگے آگے دوڑے. فرمایا اگر تم اس سے منہ موڑ کے بھاگو گے نا تو یہ تمہارے پیچھے دوڑے گی. اگر تم دنیا سے منہ موڑ کے بھاگو گے دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی اور اگر تم اس کے پیچھے دوڑو گے تو یہ ہاتھ نہیں آئے گی. یہ ہاتھ نہیں آئے گی. اب میری اس ساری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ روزی کمانا چھوڑ دیں, تاجر دکانداری چھوڑ دیں. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خیر کے 10 حصے نازل کیے. کتنے؟ 10 حصوں میں سے اللہ نے 9 حصوں کو تجارت میں رکھا. خیر کے کتنے حصے تجارت میں؟ 9 حصے. فرمایا ایک حصہ باقی سارے ذرائع میں ہے. 9 حصے تجارت میں. مگر اللہ معاف کرے ہماری تجارت ہے کیا؟ ہاں, ہمارے پڑوس میں غیر مسلم دکان کھولتا ہے, وہ 2 روپے کم کر کے بیچے گا, ہمارا دکاندار ہائی ریٹ کرے گا. ہاں, اور پھر ہمارے لوگ پرکھ والے بھی بڑے ہو جی فلاں صاحب سے جا کے لیں گے, وہ بڑا اچھا سامان لاتا ہے. اپنے بھائی پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ قوم جس کا کوئی نسب العلم نہیں, ہم کیوں جی رہے ہیں؟ تاکہ اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی, جس کے بدلے میں آخرت کی کامیابی ملے. انہیں پوچھا تم کیوں جی رہے ہو, کوئی مقصد؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو جلا کے پھینک دیا, گنگا کے حوالے کر دیا, مقصد ختم ہو گیا. ان کے جینے کا کوئی مقصد ہے؟ وہ قوم آج متحد ہو رہی ہے, اور جس قوم کو ایک قبلہ عطا کیا, ایک رسول عطا کیا, ایک کتاب عطا کی, ایک نسب العلم دیا, وہ قوم آج بھٹکی ہوئی ہے. اتنی بھٹکی ہوئی ہے. اچھا کئی جگہ پر کیا ہوتا ہے, کہیں پر تو فرقہ واریت ہے. فرقہ ہم نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. سنی کوئی فرقہ جماعت اعظم ہے, یہ سماعت اعظم ہے. یہی تو وہ طبقہ ہے جو رسول سے آج تک چلا رہا ہے, صحابہ سے آج تک چلا رہا ہے. اس کے ساتھ جو بھی آیا, اس کے مقابل جو بھی کھڑا ہوا وہی فرقہ ہے. آئی سمجھ میں؟ چاہے وہ سینوں کا جو ہے برکس نکالنے والے ہوں, چاہے وہ جناب وہ چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں اور اونچا پیجامہ پہن کے آنے والے ہوں. بہر صورت ظاہر سی بات ہے ہر قوم جب آتی ہے کوئی اپنا نیا ٹائٹل تو لاتی ہے نا, مگر قربان جائیے ہم سے کوئی ٹائٹل پوچھے, ہمارا ٹائٹل یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. بے شک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. جس کا تعلق اللہ رسول سے ہے ان سب سے محبت کرنا. فرق نہیں کرنا, اس کو مانوں گا جی تو اس کو نہیں مانوں گا, ہاں اس کو مانوں گا تو اس کو نہیں مانوں. نہیں, ہم ہر اس ذات کو مانتے ہیں جس کی نسبت رب سے, جس کی محبت رب سے ہے. صحابہ سے مانتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں. اہل بیت کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول کی آل ہے. اولیاء کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی امت کے چراغ ہیں. علماء حق کو مانتے ہیں کہ اس لیے وہ رسول اللہ کے وارث ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ریزن ایک ہی ہے, اللہ اور اس کا رسول. تو بہر صورت کہیں پر تو یہ ہوتا ہے, کہیں پر یہ بڑی بیماری ہے ذات برادری کی. ہاں میں اوپر کلاس ہوں بھلا یہ ہے, اور یہ میں بتاؤں آپ کو صرف شیطان کا ایک کھیل ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. میں اس کی آپ کو مثال دوں, مولانا عبد المجید صاحب اور شافی شبیر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, لوگ لڑتے ہیں کہ جناب فلانا فلانا برادری کا ہے تو فلاں برادری کا ہے نا, وہ کشمیری ہے تو یہ گجر ہے, یہ فلاں ہے تو یہ پہاڑی ہے تو یہ بکروال ہے. یہاں تو ہمارے معاشرے میں اس پر لوگ لڑتے ہیں. ہمارے ایک گاؤں میں مہرکوٹ ہے, وہاں پر لوگ لڑتے ہیں یہ پسوال ہے تو یہ چیچی ہے. انہوں نے دو امام الگ کر لیے ہیں, پسوالوں کو امام الگ دے چیچیوں کو الگ. کیا ہے فرمایا, جو شخص اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتا ہے اللہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسی کو دے گا. اور
یہ یاد رکھیں نجات کا ذریعہ اطاعت رسول ہے. خاندانی وصف ہے. ہاں کسی نے خوبصورت بات کہی ہے, فرمایا نسب را بہنر صلاح کن نہ باپدر. کہا کہ اپنے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے نا, اپنی صلاحیتوں سے بتا. یہ نہیں بتا میرا باپ فلاں تھا, وہ تو کامیاب ہوا, وہ اگر وہ نیک تھا, تو کیا ہے اس مقام کو ثابت کر. یہ ضروری ہے. تو آج کہاں کھڑا ہے؟ کیا اس شخص کو اپنے باپ کا نام لینے کا حق ہے جس کا باپ جنتی تھا, جس کا باپ نمازی تھا, اور بیٹا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا جی میرا باپ فخر سے فلاں تھا؟ نہیں نہیں, تو اپنے باپ کے اس جو ہے مشن سے ہٹ گیا, تو نے اپنے باپ کی رسی کو چھوڑا. تجھے اپنے باپ پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ باپ کا فخریہ بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے مشن پر کام کرتا ہے, جو باپ کے مشن پر کام کرتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا کہ جناب قریشی صاحب آپ آئے پہلے جنت میں آپ کو جانا ہے, فلاں صاحب آپ پیچھے رکے کیونکہ آپ دوسری برادری کے آپ کا نمبر بعد میں لگے گا. نہ وہاں تو امن تولے جائیں گے, وہاں تو نیکیاں دیکھی جائیں گی. ارے جو لوگوں میں توڑ پیدا کرتا ہے وہ جنت کا ٹھیکیدار بنتا ہے. میرے رسول سے سنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے, کیا ہو جائے؟ دونوں روٹھ جائیں, روٹنے کے بعد دونوں آمنے سامنے آ گئے, ان میں سے ایک نے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ دوسرے نے ہاتھ پیچھے کر لیے, منہ موڑ لیا, ہاتھ ہے پیچھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اس کی بےزتی ہو گئی, یہی کہتے ہیں نا, اس کی کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور دوسرے نے ہاتھ پیچھے موڑ لیا, اس خالی ہاتھ کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا. فرمایا پیچھے ہٹنے سے پہلے پہلے اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان ہے کوئی دنیا کا ماں کا لوگ؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد. ہے کوئی دنیا میں ایک ماں کا لال جو محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ ارے خوش قسمت وہ ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ آ گیا. اپنے روٹھے ہوئے بھائی سے مسافہ کرو, سلام کر دو اسے, وہ کسی بھی برادری سے ہو, کسی بھی ذات سے ہو, اسے سلام کرو. اگر وہ تم سے مڑ گیا اس دن گھر پہ جا کے فخر کرنا, یار آج میں نے رسول اللہ کے طریقے پر عمل کیا, میں نے فلاں کو سلام کیا اور میرے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. حضور کے فرمان کے مطابق آج میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ آیا. اس سے بڑا احساس کیا چاہیے؟ اور دوسری بات سنیں, فرمایا جس نے صلح میں پہل کی نا, جس نے صلح میں پہل کی وہ دوسرے سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. میدان محشر 50,000 سال کا دن, 25,000 سال ایسے گزریں گے کہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تم آئے کیوں. روزے بھاری پڑ جاتے ہیں, اور جی یہ آج بھی تیڑی دے کیڑو رکھے روزہ, جیٹ کی لمبی رات تیڑی دے کیڑو روزہ رکھے, روزے بھاری لگتے ہیں نا. فرمایا 50,000 سال کا دن, 25,000 سال ایسے گزر جائیں گے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تم آئے کیوں تھے, تمہارا کام کیا ہے. فرمایا میرے نبی کا فرمان سنیں, میرے نبی نے فرمایا سب مرد اور عورت برہنہ وہاں کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ سارے مرد اور عورت وہاں برہنہ ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ وہ اتنا خوف کا دن ہوگا کہ سب کی نظریں اوپر کو ٹکی ہوں گی, کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنا سر نیچے کر سکے. لوگ پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے, پنجوں پر کھڑے ہوں گے. ہاں نماز تراویح میں تھک جاتے ہیں, اور جی پیڑی محنت کرا پھر رات کھڑا نہیں ہونا, تو اٹھ کس طرح کھڑا ہونے لگو, اٹھ تو کرسی بھی نہ لائی جیسے. یاد رکھیں جس نے دنیا میں مشقت اٹھائی قیامت کے دن بری ہو گیا, اور جس نے آج آرام کیا وہاں پکڑا گیا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو خوف کسی پر جمع نہیں کرے گا, جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا رہا قیامت کے دن اللہ کہے گا آج تو بے خوف ہے. اور فرمایا جو دنیا میں خوف اللہ سے بے خوف ہو گیا, اس کے حدود کو توڑا, نافرمانیاں کی, گناہ کیے, قیامت کے دن اللہ اسے خوف زدہ کر دے گا.
فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر کسی کے پاس 70 انبیاء کا بھی عمل ہو تب بھی اس کے جسم سے پانی کا آخری قطرہ بھی آنسو بن کے نکل آئے گا، مگر قربان جائیے نمازی کو مبارک ہو۔ فرمایا یہ 50,000 سال کا دن ایک نمازی کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنے میں 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا ہی۔ اور سایہ بھی اس دن عرش کا ملے گا، سبحان اللہ۔ سایہ کس کا ملے گا؟ عرش کا سایہ ملے گا۔ مرضی ہے، خدا کے وعدے پر یقین ہے تو آج بھی لوٹ آئے، آج بھی سجدوں میں گر جائے، آج بھی نمازی کو پکڑ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 25 سال تک اللہ کا نام بھول کر بھی نہیں لیا۔ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا مولا تیری زمین پر رہتا ہے، 25 سال سے تیرا نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اپنی یاد نہیں دلائی۔ ایک فرشتے کو حکم دیا اس کی جا کے ایک رگ بند کر دے۔ فرشتے نے جو ہی رگ بند کی، پکار اٹھا یا اللہ تکلیف سے، اللہ نے ایک بار میں 10 مرتبہ جواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور میدان محشر کی بات آئی تو نوجوان ایک بات یاد رکھیں، یہ سلفے جو لگ رہے ہیں، چرس، افیم، شراب، ہر وہ نشہ جو عقل کو زائل کرتا ہے، جس نے اس نشے کا استعمال کیا، میدان محشر میں ایک حوض بھی ہوگا جس کا نام حوض کوثر ہے۔ کیا نام ہے؟ جنت کی 4 نہریں اس کے اندر گرتی ہے۔ اس حوض کوثر کے مالک نبی آخر الزمان ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اس حوض سے پانی پلا دیا جائے گا وہ پیاسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا جس نے نشہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایک قطرہ بھی نہیں دے گا۔ کر لو فیصلہ۔ ہم نے روزوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے، جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا 9 لاکھ سال تک اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ۔ آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، مجھے جانا ہے میٹنگ میں۔ پہلے میں نے بتایا تھا الحمدللہ علماء کی تعداد کثیر ہے، آپ سنیں گے بھی۔ اب میں اپنی گفتگو کے جو گوشے ہیں ان میں آپ کو کچھ رائے دینا چاہتا ہوں، اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرے نبی نے فرمایا جب دنیا سے انسان چلا جائے گا نا، اس کے صرف 3 عمل باقی رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ جاریہ باقی رہے گا۔ جامع مسجد ساترہ کو بنانے والے بہت سارے جا کے اپنی قبروں میں سوئے ہوں گے۔ مولانا عبداللطیف صاحب بھی جا کے اپنی قبر میں سو گئے، حاجی صاحب بھی اپنی قبر میں سو گئے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جب وہاں سجدے ہوں گے نا تو مولانا لطیف کو اجر ملے گا، جب وہاں نماز پڑھی جائے گی نا تو حاجی صاحب کو اس کا اجر ملے گا۔ جن لوگوں نے وہاں خرچ کیا اللہ تعالیٰ ان کا اجر جاری رکھے گا، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک مدرسہ بنا دیا، جب تک اس سے قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی رہے گی، دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی، قبروں میں ہڈیاں گل گئی ہوں گی پر اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دن قیامت کے میدان محشر میں لائے جائیں گے، جب وہ قبروں میں گئے تھے ان کے ساتھ گناہوں کے پہاڑ تھے، مگر جب قبروں سے نکل کے آئے تو گناہوں سے پاک تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جن کے بعد خیر کا کام جاری رہا، وہ جن کے لیے صالحین کی دعائیں رہی۔ مولوی صاحب بھی دعا کرتے، ابھی ثقافی صاحب بھی دعا کریں گے، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت کر، مگر یاد رکھیں اس دعا کا مستحق ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر اس گنتی میں نہ ہوا تو پھر دعا کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات، صدقہ جاریہ کے بعد ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ دیا جو نفع بخش ہو تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اور تیسری بات، نیک صالح بیٹا چھوڑ دیا، نیک صالح بیٹا چھوڑ دیا، اور وہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے بھی ماں باپ کا اجر جاری رکھے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں، آج کل ایک آسان سا ہماری قوم کو بھٹکانے کے لیے جو نسخہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی مولوی کو پکڑ لو، مولوی اس راگا، مولوی اس راگا،
خود بندہ نہیں دیکھتا میں کس طرح کا مولوی اس طرح کا. یہ یاد رکھیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فیض رسالت ملنے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے. بے عمل عالم کو سنو، با عمل کی تو بات ہی دور ہے. فرمایا ایک عالم اگر بے عمل ہے نا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیری رات کے اندر چراغ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہے، خود نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، مگر اس کے چراغ کی روشنی میں دوسرے چل رہے ہیں. یہ بے عمل عالم کا فائدہ ہے. فرمایا با عمل عالم ہو تو قربان چاہیے وہ ایسے ہے کہ جو خود بھی پینا ہے دوسروں کے لیے بھی روشنی کا انتظام کر رہا ہے. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، علماء سے محبت یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، خاندان برادری ذات کی وجہ سے نہیں ہے. علماء سے جڑ کے رہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، ہماری قوم کی اتنی تباہ حالی ہے. ایک بندہ ہے سال میں 2 بار نیازیں دیتا ہے، ایک بار کی نیاز میں 50,000 روپے لگا دیتا ہے. کیا لگا دیتا ہے؟ کم سے کم 20,000 لگا دیتا ہے. اسی بندے سے کوئی یار تیرا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے 200 روپے مہینے دینا ہے. حضرت جی پیسہ نہیں ہے. اس قوم کو شرم نہیں آنی چاہیے جو قوم سال میں لاکھوں روپے فضول کام پہ لگا دے. فضول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں نیاز تو بہت اہم کام تھا، مگر اس نیاز کے ساتھ جی گران اور روٹی کھوالنی ہے. ہاں افسوس ہوتا ہے اس قوم کے عمل پر، جس کا باپ کل مرا، چوتھے دن جناب اس میں گھیس گرائی ہوتی ہے کہ جی پورا گران اور روٹی کھوالنی ہے، اور وہ سارے آ کے گدوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں بوٹیاں. کیا بتانا چاہتا ہے؟ شکر ہے بابا مار گیا، خوشیاں منا رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ جس قوم کے ہاتھوں سے فرض چھوٹ رہا ہے وہ نفلوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے. یاد رکھیں اجر اللہ تعالیٰ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں تمہاری نیکی پہنچتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم نے خود چند لوگوں کے ذریعے سے قرآن پڑھا کے اس قرآن کا ثواب اپنے باپ کو بخشوایا ہوتا، باقی بچے ہوئے پیسے ایک مدرسے میں ایک بچے کے لیے دے دیے ہوتے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، مگر آپ کو یہ سجے ہوئے مولوی نظر آتے ہیں. قربان چاہیے ان لوگوں کی قربانیوں پر جنہوں نے پیسہ اداروں کو دیا، اداروں نے ان مولویوں کو بنایا. وہ لوگ شاید دنیا میں نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کا ثواب ساتھ میں جا رہا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے آپ خرچ کریں، مگر دیکھیں نا ہمارے حال کیا ہوتا ہے. صدقات کی بڑی اللہ کا شکر ہے، اہل سنت سے زیادہ ڈونیشن کوئی نہیں کرتا دنیا میں، مگر ہماری ڈونیشن کبھی بھی حق راستے میں نہیں لگی. اس کا قوم کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے. جناب کسی نے صدقہ دینا ہے، میں کہتا ہوں چھری پھیر یار، سر کی جگہ سر لگتا ہے. میں نے کہا کھلڑے کی جگہ کھلڑا لگتا ہوگا، تو پھر ایک ٹانگ ہی کاٹ لے، کیا ضرورت ہے پورا سر کاٹنے؟ ہو کیا گیا یار تم لوگوں کو؟ کیا اللہ کو تمہارا خون پہنچے گا؟ لوگ اب تسلی نہیں ہوئی جی، ہاں تنظیم لے گا روڈ سے پھر تسلی رہے گی. کب تسلی ہوگی؟ ارے ہم وہ قوم تھوڑی ہے گنگا کے اوپر سے گاڑی گزرے تو ٹھیلے پھینکے، جمنا کے اوپر سے گزرے ٹھیلے پھینکے. اور جی میں اللہ کی رحمت ہی تو آگے جی مرضی جائے نہ اگر تو نے وہاں دیا ہوتا جہاں سے دین کا کام ہوتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا دندی میں لے کے روڈ دینا میں ثواب دوں گا. ارے وہ ثواب کی لالچ ہی اسی لیے دیتا ہے کہ جس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ فرماتا ہے میں اسے 10 گنا دوں گا. وہ اس لیے فرماتا ہے تاکہ تمہارے خرچ کرنے سے دین آگے بڑھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. دین با دین پیچھے، دین با دین پیچھے، اور ہم آگے. اور جی ہم نے بڑو خرچ کیو. اللہ اللہ، اپنی سوچوں کو بدلیں. آپ مجھے بتائیں ایک جانور جس کو پلنے میں 2 سال لگتا ہے، گدڑوں کی طرح 2 گھنٹے میں ہم اس کی بوٹیاں نوچ کے چلے جاتے ہیں. ملا کیا قوم کو؟ اور جو وہ گوانڈی نہ بھی دئیو، پھر وہ دوسرے کے پاس اس میں لگ گئے، ایرا ناراض ہو جائے. وہ لوگوں کو راضی کر رہا تھا یا رب کو راضی کر رہا تھا؟ جب تجھے پتا ہے تیرے سماج میں صدقہ کھانے کا کوئی مستحق نہیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے رتی صدقہ دی تو مینا گوشت نہیں دی تو، فرمایا جو صدقہ کھانے کی تمنا کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو صدقے کی حالت میں رکھے گا، مالداری اس کے گھر میں نہیں آئے گی. کیوں؟ بندہ جس
हालत की तमन्ना करेगा उसको मिलेगा वही, हमारी पूरी जिंदगी। और कुछ लोग मेरे जैसे मौलवी इसलिए भी कह देते हैं जिसी बात करना जरूरी है, उन्हें पता है कि जनाब वो अंदर को कालजा शालजा का कबाब जरा बन जाएगा हैं। और श्री खुदा का क्या होगा, पहले अंदाजा लगाया जाएगा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर ठीक है, श्री खुदा छुरी आलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो एक तोड़ा में बात गया खाल में बात गया दरिया में साटा ही। सुभान अल्लाह। और हमारे लोगों की हालत देखें, अल्लाह अल्लाह। यार हो क्या गया, अल्लाह हमें खर्च करने का क्यों कहता है भाई? खर्च करने का कोई मकसद होना चाहिए ना, बगैर मकसद के खर्च करो। अल्लाह खर्च करने का इसलिए कहता है ताकि गरीब की गुर्बत खत्म हो, वो मालदार हो जाए। मगर यहाँ सदके का गोश्त खाने वाला सारी जिंदगी गरीब ही है, क्योंकि वो भी तमन्ना करता है किसी घरों दो बोटी आ जाए हैं। इसलिए अल्लाह खर्च करने का हुक्म देता है जिससे दीन का काम आगे बढ़े। अगर किसी को एतराज है, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत में दीन का काम दीनार दिरहम से होगा। आज वही जमाना है, अगर आप पैसे खर्च नहीं करते तो आपकी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कल के दिन कोई गुमराह शख्स आएगा, आपके इलाके में जमीन खरीदेगा, बस वो अपना स्कूल खोल देगा। अब जनाब सुनिया नहीं, कुछ किया ही नहीं, गोश्त सारा तम खा गया, सुनी क्या करेगा? हमें कोई बारी फंड आता है? मगर अगर कौम ये अहद कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम, आखिरी एक बात कह के चला जाऊं, इतने गरीब हम नहीं है। मदीना मुनव्वरा की जमीन है, हजरत अकील अंसारी है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो। अकील अंसारी घर में गए, कुछ भी मौजूद नहीं था। एक यहूदी के पास गए, कहने लगे तेरा बाग सूखा हुआ है, इसको पानी की जरूरत है, अगर तू मुझे कुछ उजरत दे दे मैं तेरे बाग को पानी दे दूंगा। यहूदी ने कहा मैं तुझे 1 सा खजूरें 4 किलो 94 ग्राम खजूरें दे दूंगा, 1 सा खजूरें दे दूंगा। अरे सारा मदीना सो रहा है, अकील अंसारी पूरी रात रस्से से पानी खींच रहे हैं, यहूदी का बाग शराब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। सुबह के वक्त में 1 सा खजूरें ली, आधी की आधी घर में रखी, आधी लेकर चल पड़े। एक जमात आगे मिली, कहा अकील कहाँ जा रहे हो? कहा रसूलुल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है, खर्च करने जा रहा हूँ, हुजूर की बारगाह में हदिया ले जा रहा हूँ। कहा क्या है? कहने लगे 2 किलो खजूरें हैं। कहने लगे वहां बड़े माल की जरूरत है, ये थोड़ी सी खजूरें वहां किस काम की आएंगी? कहने लगे अच्छा। कहा आपस में हमें बांट दो। सबने बांट के खा ली, खजूरें खत्म। बारगाह रसूल में गए, मस्जिद नबी के दरवाजे से दाखिल हुए, मेरे नबी ने फरमाया अकील तुम कुछ नहीं लाए। चीख निकल गई, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे घर में देने को कुछ नहीं है, जरा तुम भी अपने घरों में नजर मारो, कितने जानवर होते हैं हमारे पास, कितना गल्ला होता है, कितना पैसा पास में होता है, मगर जब दीन की राह में देना होता है जेब तंग हो जाती है, दीन की राह में देना होता है हमें तकलीफ होती है। वही पैसा अगर हमने रिश्वत में देना हो बड़ी खुशी से देते हैं, वही पैसा हमें सूद पे देना हो बड़ी खुशी से देते हैं, मगर दीन के नाम पे तंग हो जाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबी है, सहाबी का मकाम समझे। अर्ज की आका में 2 किलो खजूरें लाया था, पर साहब मेरे साथियों ने यह बात कही, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ तुम जो खजूरें घर छोड़ के आए उससे एक लप खजूर उठा के लाओ। वो गए, एक लप लाए, मेरे नबी खुद खड़े हुए, अपने हाथों में ले, और उस लप को मस्जिद नबी में जो सामान का ढेर था, उसके जिस माल में अबू बकर का सारा माल था, उमर का आधा था, उस्मान का इतना कि 200 सवारों का इंतजाम हो जाए। अल्लाह के रसूल ने उसके ऊपर खजूरें फेंक दी, फरमाया जितना सारे ढेर वालों को सवाब मिलेगा, अकील और तन्हा तुझे अल्लाह इतना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। हमारे लोग सोचते हैं अजी मौलवी ने सदका वर चंगी लंबी दुआ नहीं की, मजो नहीं आयो, और मैं भी कर दूंगा बड़ी लंबी दुआ, अल्लाह करे ये हो जाए वो हो जाए। दिल में नहीं आता मेरी के जनाब हाफिज साहब